ایک ہمارے ہاں خطبہ حجت الوداع کی بڑی الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں تمہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، ایک قرآن اور ایک سنت. یار آپ اپنے اندر یہ اخلاقی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، اپنے اہل بیت، اپنی آل. صحابہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ صحابہ کے لیے یہ بھی حدیث ہے نا کہ میرے کسی بھی صحابی کو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. لیکن خطبہ حجت الوداع جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے جو پوری دنیا میں گئے، انہوں نے پہنچانا تھا پیغام نبی کا، کیونکہ اس دن دین مکمل ہو گیا تھا. فرمایا میں اہل بیت چھوڑا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ صحابہ بھی وفات پا گئے، کئی صحابہ نے شادیاں نہیں کی، کئی اصحاب کے اولاد ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا لیکن تیری آل چلے گی، تیری آل چلے گی. قیامت تک سید ہوگا، آئے گا آخری سید جس کا نام مہدی ہوگا، محمد ہوگا، وہی آ کر کے پھر دجال کو بھی مارے گا، وہی آ کے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ کہیں گے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ ہم کیوں نہیں سناتے کربلا کا. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ خالی کربلا اہل بیت نبی کی آل صرف شیعوں کا ٹھیکہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی نص ثابت ہے. نص اس کو کہتے ہیں جس پہ قرآن سے دلیل آئی ہو. تو قرآن کی آیت مباہلہ نہیں ہے، آیت تطہیر نہیں ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نبی فرما رہے اللہ کی، میں کوئی کچھ نہیں سوال کرتا تم سے الا المودۃ القربا، میرے اقربا کی، میرے اہل بیت کی، ان کی مودت رکھو. ہماری آج آنے والی نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ بھائی مولا علی کون ہے، مولا حسین کون ہے، حضرت امام حسن کون ہے، نہیں پتا رسول کی اہل بیت کون ہے، ان کو نہیں پتا. اگر ان کو پتا کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں اور کس کے بیانات سنتے ہیں؟ وہ اہل تشیع علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں. میری التجا ہے خدا کے لیے تفضیلیت کا لیبل ہر ایک کے اوپر نہ لگائیں. صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اپنے مقام ہے، اہل بیت کا الگ مقام ہے. قرآن کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے، قرآن کے ساتھ دوسری چیز کا چھوڑی اہل بیت پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے. خالی اہل بیت پکڑا قرآن چھوڑ دیا گمراہ، قرآن پکڑا اہل بیت چھوڑ دیا گمراہ. دونوں، کیونکہ اہل بیت کون ہے یار؟ کربلا اگر نہ برپا ہوتا، میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اللہ اکبر. پھر تو وہی ہوتا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہتے ہیں نا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جنہیں بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آج اس حسین نے اگر قربانی نہ دی ہوتی 61 ہجری میں، خدا کی قسم اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہونا تھا. پھر یزید اور صرف یزید ہوتا. میں 1400 سال پرانے یزید کا نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں تو موجودہ یزید کے تو یہ تلوے چاٹیں گے. تو ہو یہی رہا ہے سسٹم، آپ کے سارے یزیدی چلا رہے ہیں بدقسمتی سے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ایسے نعروں سے جنتیں ملنے لگی نا. فتنہ بہت ہے آج کے دور میں، اپنے آپ کو بچاؤ، اہل بیت اور قرآن سے محبت رکھو. قرآن پڑھو گے، مولا کا ایک قول یاد رکھنا، مولا علی مشکل کشا کیا فرماتے ہیں جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو جب یہ بتا دیا مولا نے کہ دیکھو تم قرآن بھی نہیں چھوڑنا اور ہم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ.